السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو فقط 1 پاؤنڈ فیس پر 7 برس تک 7 مختلف عدالتوں میں مقدمہ لڑتا رہا۔ میں بات کر رہا ہوں کلیرنس ڈیرو کی۔ آج سے کوئی 100 سال پہلے ایک اسکول کی معلمہ روزانہ کلاس میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے کان کھینچا کرتی تھی، کیونکہ لڑکا اپنی جگہ پر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا اور یوں ہی اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا۔ پوری کلاس کے سامنے اس کے کان کھینچتی اور اتنی بے عزتی کرتی کہ وہ گھر جاتے ہوئے سارے راستے روتا رہتا تھا۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر صرف 5 برس تھی، لیکن اس عمر میں بھی اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس کے ساتھ ظالمانہ اور غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس طرح اسے ظلم اور بے انصافی سے نفرت ہو گئی اور اس جذبے کے تحت وہ عمر بھر جد و جہد کرتا رہا۔ اس لڑکے کا نام کلیرنس ڈیرو تھا۔ کلیرنس ڈیرو امریکہ میں غالباً اپنے وقت کا مشہور ترین وکیل تھا، اور یہ بات تو خیر پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت فوجداری کے مقدمات میں تو اس کے پائے کا کوئی بھی وکیل نہ تھا۔ ملک کے تمام مشہور روزنامے اس کے مقدمات کی خبریں بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع کرتے تھے۔ ڈیرو نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں اس نے ایک دیہاتی مدرسے میں پڑھانا شروع کیا۔ جس گاؤں میں یہ مدرسہ تھا وہاں ایک لوہار بھی رہتا تھا جو اپنی دکانداری سے وقت نکال کر قانون کی تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ ڈیرو لوہار کی اس لگن سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کتابیں ادھار مانگی اور خود بھی مطالعہ شروع کر دیا۔ اسکول میں اسے جو بھی فارغ وقت ملتا وہ اپنی کتابوں میں صرف کرتا۔ ڈیرو نے جو پہلا مقدمہ لڑا وہ اوہیو کے پرانے لوگوں کے دلوں میں اب بھی اس کی یاد باقی ہے۔ اس مقدمے میں کوئی لاکھوں روپے کی جائیداد کا نہیں، صرف گھوڑے کی ایک پرانی زین کا جھگڑا تھا جس کی قیمت مشکل سے 1 پاؤنڈ ہوگی۔ لیکن کلیرنس ڈیرو کے نزدیک یہ ایک اصول کا سوال تھا۔ بے انصافی نے سر اٹھایا تھا۔ اس نے یہ مقدمہ لڑنے میں اتنی جان ماری جیسے وہ بنگال کے کسی شیر کے ساتھ نمبر آزما ہو۔ اس مقدمے کا معاوضہ صرف 1 پاؤنڈ تھا۔ اس نے اس مقدمے پر اپنی جیب سے بہت سارا روپیہ خرچ کیا اور آخر 7 سال مختلف عدالتوں کی خاک چھاننے کے بعد مقدمہ جیت لیا۔ ڈیرو کہتا ہے کہ آج تک میرا کوئی بھی موکل سولی نہیں چڑھا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا تو شاید میں اپنی جان لے لیتا۔ میں آج تک کسی مجرم کے تختہ دار پر لٹکنے کی داستان تک پڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اگر میرے شہر میں کبھی کسی کو پھانسی ملنا ہوتی تو میں شہر سے باہر چلا جاتا۔ میں کسی بھی شکل میں کسی کی جان لینے کے حق میں نہیں۔ معاشرہ مجرموں کو جنم دیتا ہے اور کوئی بھی شخص کسی بھی وقت مجرم بن سکتا ہے۔